السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آپ کو میں اپنے یوٹیوب چینل انگلش ٹیچر پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج جو ہم پوئم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے او ویئر آر یو گوئنگ بائی W.H. Auden۔ اس پوئم کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، اس کی ورس بائی ورس ٹرانسلیشن کریں گے، اس کے اندر کے جو میننگز ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے، شاعر ہمیں کیا میسیج کنوے کرنا چاہتا ہے وہ دیکھیں گے۔ او ویئر آر یو گوئنگ، یہ جو پوئم ہے اس کے اندر جس ٹیکنیک کا استعمال کیا گیا ہے اسے ڈرامیٹک مونولاگ کہتے ہیں۔ آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو ہمارے پوئٹ صاحب ہیں وہ کہیں خاموش ہیں اور یہ دو بندوں کے درمیان مکالمہ بیان کیا جا رہا ہے، جس میں پہلے سٹانزا کے اندر ایک کو ریڈر اور دوسرے کو رائڈر کہا گیا ہے، اور یہ در حقیقت ان دونوں بندوں کے درمیان ایک قسم کا ڈائلاگ ہو رہا ہے جو کہ یہاں پریزنٹ کیا گیا ہے۔ کچھ ایسی نیچرل فورسز ہوتی ہیں کہ جو کسی بھی انسان کی جو سٹرگل ہے اس کے آڑے آنے کی کوشش کرتی ہیں، اور وہ ہمیشہ انسان کو ایک انجانے خوف کی طرف دھکیلتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات انسان اپنی سٹرگل کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سٹرگل کو جاری رکھتے ہیں، اور جو obstacles ہیں، جو ہمیں ڈرانے والی قوتیں ہیں، ان کی نہیں مانتے، اپنے دل کی مانتے ہیں، اپنی ہمت اور طاقت کے اوپر بلیو کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف چلتے جاتے ہیں اور پھر کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ اس پوم کے اندر یہی پورا ایک سینیریو ہے جس میں کہ ایک ریڈر ہے، ایک رائڈر ہے، اور وہ ان کے درمیان مکالمہ ہو رہا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ان کے درمیان کیا مکالمہ ہو رہا ہے، کون سی باتیں کی جا رہی ہیں ان کے درمیان، تو ان کو ہم پہلے دیکھتے ہیں۔ او ویئر آر یو گوئنگ سیڈ ریڈر ٹو رائڈر، ارے تم کہاں جا رہے ہو، کاری نے گھڑ سوار سے پوچھا۔ یہاں ریڈر کاری ہے اور رائڈر جو ہے وہ گھڑ سوار ہے۔ رائڈر اسے کہتے ہیں جو گھوڑے کی سواری کرتا ہے، اور ریڈر کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ کاری کو کہتے ہیں۔ دیٹ ویلی از فیٹل ویئر فرنسز برن، کہتا ہے وہ وادی ہلاکت خیز بن جاتی ہے جب بٹی کی طرح جل اٹھتی ہے۔ اب وہ فرنسز کیوں کہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ بٹی اس کو سورج کی تپش سے کہتا ہے کہ وہ بٹی بن جاتی ہے، اور وہاں وہ ویلی فیٹل ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہلاکت خیز بن جاتی ہے۔ یونڈر دا میڈن ہوز ایڈور ول میڈن، دا گیپ از گریو ویئر ٹال ریٹرن، تو کہتا ہے کہ ادھر یونڈر دا میڈن، یعنی کہ ادھر دور غلاظت کا ایک ڈیر ہے، ہوز ایڈور ول میڈن، کہ جس کی بو تمہیں پاگل کر دے گی، دا گیپ از دا گریو، کہ وہاں ایک بڑی کھائی ہے، ویئر دا ٹال ریٹرن، کہ جو کوئی آدمی یعنی کہ آدمیوں کی قبر بن چکی ہے۔ اب یہ کہہ لیں کہ جسے دیکھ کر طویل قامت شخص بھی پلانگ نہیں سکتے اور خوف کھا کر لوٹ آتے ہیں۔ تو یہاں وہ جو کاری ہے یعنی کہ ریڈر ہے، وہ رائڈر کو ڈرانے کے لیے بہت ساری باتیں کرتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ وہ وادی ہلاکت خیز ہے، کبھی کہتا ہے کہ وہاں بہت گرمی ہے، وہ سورج کی تپش کی وجہ سے بٹی بن جاتی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ وہاں غلاظت کے ڈیر ہیں جو تمہیں پاگل کر دیں گے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ وہاں تو ایک کھائی بھی ہے کہ جس میں بڑے قداور شخصیات وہ گئی ہیں اور واپس کبھی لوٹ کر نہیں آئی۔ تو یعنی کہ ایک طریقے سے وہ اس کو خوف میں ہراساں کر رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم رک جاؤ، اور اگر تم برداشت کر بھی گئے، یعنی کہ اگر تم ہلاکت خیز وادی سے گزر بھی گئے، وہاں کی گرمی کو برداشت کر بھی گئے، تو وہاں سے اٹھنے والی بدبو کو اگر تم
برداشت کر لیتے ہو، سہ لیتے ہو، لیکن پھر وہاں جا کے ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہاں تو ایک کھائی ہے کہ جس میں بڑے بڑے شاہ سوار گئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ کا داور ہمت والے، لیکن وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے، تو تم میری مانو اس سفر کی طرف نہ جاؤ۔ یعنی کہ یہاں تو اسے کوئی واضح طور پر رکنے کا نہیں کہہ رہا، لیکن خوف جو پیدا کر رہا ہے اس خوف کے پیدا کرنے کے جو میننگز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگلی لائنوں میں کہتا ہے کہ ڈو یو امیجن سیڈ فیئر ٹو فیئرر دیٹ ڈسک ول ڈیلے آن یور پاتھ ٹو دا پاس۔ اب دیکھیں گے یہاں جس کو پہلے وہ ریڈر کہہ رہا تھا اسے فیئرر کہہ رہا ہے، یعنی کہ ڈرانے والا، خوف زدہ، جو خود خوف زدہ ہے، جو ڈرا رہا ہے کس کو؟ ٹو فیئرر، یعنی کہ مسافر کو، وہ جو گھوڑ سوار تھا، رائڈر تھا، اب یہاں فیئرر بن گیا ہے۔ تو اسے کہتا ہے کہ خوف زدہ شخص نے مسافر سے اس طرح کہتا ہے کہ کیا تم تصور کر سکتے ہو، کیا تصور کر سکتے ہو یہ کہ that dusk will delay on your path to the pass، کہ وہ جو ادھر جانے والا جو راستہ ہے اس راستے پر دیر تک اندھیرا چھایا رہے گا، یعنی کہ جس راستے کا تم نے انتخاب کیا ہے اس میں تو اندھیرا راستہ ہے، وہاں تو سورج کی کرنیں نہیں ہوں گی، جیسے ہی یعنی کہ تم وہاں جاتے جاتے وہاں تمہیں دیر ہو جائے گی تو وہ وہاں کا اندھیرا چھا جائے گا، تو تم کیا کرو گے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ یور ڈیلیجنٹ لکنگ ڈسکور دا لیکنگ، یعنی کہ ڈیلیجنٹ کہتا ہے کہ جو تمہاری محتاط سی ایک روش ہے، جو کڑی ہے، وہ کیا ہو جائے گی؟ لکنگ، جو تم اپنے سفر کی جو تلاش میں ہو وہ لیکنگ ہو جائے گی، یعنی کہ تمہارا سفر میں کمی ہو جائے گی، فقدان ہو جائے گا، جس کی تم ڈسکوری میں ہو، جس کو تم ڈسکور کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یور فٹ اسٹیپس فیل فرام گرینائٹ ٹو گراس، کہ جو تمہارے قدم ہیں وہ پتھروں اور گھاس پر چلنے کے سوا کچھ محسوس نہ کریں گے۔ تو یہاں اسے ایک اور اینگل کے ساتھ خوفزدہ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اب وہ اسے کہتا ہے کہ جتنی بھی تم کوشش کر لو نا، اسے وہ کہتا ہے کہ اپنا راستہ ضرور اختیار کرو، لیکن تمہیں ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ راستے میں اندھیرا ہوگا، اور اس راستے کی طرف اور جس کی طرف وہ سفر میں ہے کہ اس کے سفر کے دوران کیا ہوگا کہ اندھیرا چھا جائے گا اور اس کی پیش قدمی میں تاخیر ہو جائے گی، اور راستے میں خوراک، پانی اور یعنی کہ ہر قسم کی چیزوں کا فقدان ہوگا، تو وہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اچھی کوشش کرنی پڑے گی تمہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو تمہیں حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ بہت محنت کرنی پڑے گی، اور جو تمہاری محنتیں ہوں گی وہ بے فائدہ ہو جائیں گی، کیونکہ اس راستے پر نہ تو پانی ہے، نہ تو خوراک ہے، اور نہ ہی وہاں کچھ آرام اور سکون ہے۔ تو پھر وہ اسے مزید ایک اور اینگل سے ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ اسے جو اس راستے کی سنگینیاں ہیں، یعنی کہ اس سفر کی سنگینیوں کے بارے میں بتاتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ منزل کی طرف جو تمہارا راستہ ہے، جس راستے پر تم چل رہے ہو، وہ اتنا کوئی گلزار راستہ نہیں ہے، اتنا کوئی پھولوں کی سیج بھی نہیں ہے، اس پر مشکلات سے جو ہے نا وہ مشکلات کا دوچار ہونا پڑے گا تمہیں، اس سخت گھاس یا پتھروں پر چلنا ہوگا تمہیں، اور اس طرح وہ جو قاری ہے جو یہاں خوفزدہ کرنے والا ہے، وہ اس رائڈر کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں پر تم نہیں جا سکتے، اس لیے میری مانو تو اس راستے کو یہاں ہی ترک کر دو، یہ تمہاری جو سفر ہے یا جو تمہاری کاوش ہے وہ فضول ہے، اس لیے تم نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ اسے ماضی کی مثالیں اس نے دی تھیں کہ بہت جو ہے نا وہ بہادر لوگ وہاں گئے ہیں لیکن کوئی واپس نہیں آیا، تو کوئی منزل کی طرف نہیں پہنچ پایا، اس لیے
تم راستے کو اتنا پھولوں کی سیج نہ سمجھو، وہ بہت ہی مشکل اور کٹھن راستہ ہے، تو رک جاؤ نہ جاؤ۔ تو اگلے پیراگراف میں یعنی کہ اگلے سٹنزا کے اندر وہ اسے کہتا ہے کہ او واٹ واز دا برڈ سیڈ ہارر ٹو ہیرر، کہتا ہے کہ اب یہاں دیکھیں کہ وہ ہارر کون ہے؟ دہشت زدہ انسان جو پہلے ریڈر تھا، پھر فیرر بنا اور اب ہارر بن گیا، یعنی کہ وہ اسے خوفزدہ کرنے والا ہیرر کو کہتا ہے، یعنی کہ اس مسافر کو جو پہلے فیرر تھا بعد میں جو ہے نا وہ اسے ہیرر کہتا ہے، یعنی کہ سامع جو سننے والا ہے اسے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اچھا تو وہ کون سا پرندہ تھا؟ دہشت زدہ شخص نے سننے والے کو مخاطب کر کے کہا ڈیڈ یو سی دیٹ شیپ ان دا ٹویسٹڈ ٹریز، کیا تم نے الجھے ہوئے گھنے درختوں میں اس حویلے کو دیکھا تھا؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اب وہ اسے کہتا ہے کہ چھوڑو، اب ایک اور بات دیکھو کہ وہ جو بھوت نما جو گھنے الجھے ہوئے درخت ہیں، کیا تم نے ان کو دیکھا؟ بیہائنڈ یو سویفٹلی دا فگر کمز سافٹلی، کہ وہ بھوت دبے پاؤں تیزی کے ساتھ تیرے پیچھے پیچھے آئے گا، کہتا ہے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ بھوت تمہیں آ جکڑے گا۔ وہ جو جن کو وہ ٹویسٹڈ ٹریز کہہ رہا ہے، جن کے وہ پہلی لائن کے اندر وہ اس برڈ کی بات کر رہا ہے، تو کہتا ہے کہ وہ تو تمہیں آ جکڑے گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ دا اسپاٹ آن یور اسکن شاکنگ ڈیزیز، کہتا ہے کہ یہ دیکھو تمہاری جلد پر وہ جو نشان ہے ایک دل دہلا دینے والا مرض ہے، وہ در حقیقت یہ نشان تمہارے اندر ایک بیماری کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہاں اب وہ اسے وہاں کی جو منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہاں پرندہ نما ایک جو ٹویسٹڈ ٹریز ہیں وہ ان کے بارے میں اسے کہتا ہے کہ وہ تو ایک بھوت ہیں اور وہ بھوت کی طرح تمہیں آ کر جکڑ لیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو جو تمہارے چہرے کے اوپر، جو تمہاری جلد کے اوپر جو یہ اسپاٹس یہ سے نظر آ رہے ہیں، یہ نشانات ہیں، یہ تو تمہیں ایک بہت ہی معلق مرض ہے، تو تم کیا کرو گے وہاں جا کے؟ تو اس طرح وہ اسے اس کے سفر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب یہاں یعنی کہ آخری لائنوں کے اندر جا کر یہ ڈائلاگ سم اپ ہو جاتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ پہلی مرتبہ وہ جو ہیرر ہے، جو فیرر ہے، جو رائڈر ہے، وہ مخاطب ہوگا کس کے ساتھ؟ یعنی کہ ہارر کے ساتھ، فیرر کے ساتھ اور ریڈر کے ساتھ۔ وہ اسے کہتا ہے کہ آؤٹ آف دس ہاؤس سیڈ رائڈر ٹو ریڈر، یورز نیور ول سیڈ فیرر ٹو فیرر، کہتا ہے کہ آؤٹ آف دس ہاؤس، اس مکان سے باہر، سیڈ ریڈر ٹو رائڈر، شاہ سوار نے قاری سے کہا یورس نیور ول، کیا کہ تم کبھی ہمت نہیں کرو گے، یعنی کہ تم یہ کبھی بھی ہمت نہیں کر سکتے، کس کی؟ اس سفر کی۔ سیڈ فیرر ٹو فیرر، مسافر نے خوف کھانے والے سے کہا، کہتا ہے کہ دے آر لوکنگ فار یو سیڈ ہیرر ٹو ہارر، کہتا ہے کہ وہ سب یعنی کہ خوف کو وہ یہاں مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سب تمہاری تلاش میں ہیں۔ سننے والے نے یعنی کہ اس خوفزدہ کرنے والے سے کہا ایز یو لیفٹ دیم دیئر، ایز یو لیفٹ دیم دیئر، پھر وہ سب خوف وہیں چھوڑ کر روانہ ہوا، اور وہ وہیں ان سبھی چیزوں کو، ان سارے خوف کو وہ وہاں چھوڑ کر روانہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس ساری جو ڈائلاگ تھا اس کے اندر مسافر اس خوفزدہ کرنے والے سے خوفزدہ نہیں ہوا، اور آخر وہ اسے اس مکان کے باہر چھوڑ کر چلا گیا جہاں ان کے درمیان یہ مکالمہ ہو رہا تھا۔ تو زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے مقاصد کو لے کر کے
اپنی منزل کو سامنے رکھتے ہوئے تمام بیرونی طاقتوں سے جو کہ اس کے راستے کی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو بالکل ایک طرف رکھتے ہوئے اور ان سے بغیر کسی خوف کے ان سے جب انسان گزر جاتا ہے تو وہ ضرور اپنی منزل کو پا لیتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور جو ڈر جاتے ہیں وہ تو مر جاتے ہیں۔ یہ کسی نے درست ہی کہا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے، کہ جب تک آپ ڈرتے رہیں گے تب تک آپ جیت نہیں پائیں گے، اور جب آپ ڈر کو مات دے دیں گے تو جیت اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ تو اس پوائم کے اندر ہمیں جو بیسک جو ایک لیسن دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ اپنی منزل کی طرف دیکھیں، اپنی جو آپ کی منزل ہے اس کو ہمیشہ ٹارگٹ کریں، اس کے راستے کی کٹھن ہونے اور مصیبتوں کو کبھی بھی نہ دیکھیں تو آپ کامیاب ہیں، کیونکہ کٹھن راستے ہمیشہ ایک خوبصورت منزل کی طرف جاتے ہیں، اور جو راستے بہت خوبصورت ہوتے ہیں ان کی جو منزل ہوتی ہے وہ ورتھ لیس ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تمہاری منزل بہت حسین ہے، اگر تمہاری منزل بہت جو ہے نا وہ قدر و قیمت والی ہے تو راستے کے کٹھن ہونے کی پرواہ مت کرو، اپنی منزل کی طرف نکل پڑو۔ تو یہ پوائم جو تھی وہ بیسیکلی ہمیں یہی لیسن سکھاتی ہے۔ تو آپ نے اس پوری پوائم سے کیا سیکھا، آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے، کیا سمجھ آئی ہے، یہ آپ مجھے بتائیں گے کمنٹ سیکشن میں۔ مجھے آپ کے کمنٹس کا بڑی بےتابی کے ساتھ انتظار رہے گا۔ تو آئندہ پھر ملیں گے ایک نئی پوائم کے ساتھ، ایک نئے لیسن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں آپ سے چاہتا ہوں اجازت۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اور کوشش کریں کہ آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں۔ جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اتنا ضرور کریں، اس سے لیس کبھی بھی نہ رہیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔